19 دن آپ کسٹڈی میں رہے جس میں فزیکل ریمانڈ بھی تھی, جوڈیشل ریمانڈ بھی تھا, وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کیا تفتیش ہوئی, اس پر تو میں تفصیل سے بات کروں گا, لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ جب ایف آئی اے کے نوٹسز آپ کو ملے تھے تو اس پہ الزام یہ تھا کہ آپ نے ججز کے خلاف مہم چلائی ہے اور آپ 2 مرتبہ ایف آئی اے کے سامنے پیش بھی ہوئے تفتیش کے لیے, تو کیا اس وقت آپ تعاون نہیں کر رہے تھے, اس وجہ سے آپ کو گرفتار کیا یا کوئی اور وجہ آپ کو لگتا ہے؟ وہاں پر جب پہلی جو میری پیشی تھی ایف آئی اے میں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایف آئی اے والوں کے پاس کوئی کوسچن ہی نہیں تھا میرے لیے. کوئی 7-8 گھنٹے آپ وہاں پہ تھے؟ جی 8 گھنٹے میں رہا اور اس 8 گھنٹے میں کوسچنز یہ تھے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. میں کہتا تھا بھائی کیا کر رہا ہوں, بتاؤ کیا کر رہا ہوں, مجھے دکھاؤ. نہیں وہ یہ, اور ایک سٹیج آئی جب میں نے بار بار انسسٹ کرنا شروع کیا کہ مجھے لسٹ آف ایلیگیشنز دو جس کا مجھ سے جواب مانگو. تو اسی وقت اس کمرے میں 6 لوگ موجود تھے. شہزاد صاحب ان میں سے 3 لوگوں نے اپنے موبائلوں پر میرے ویلاگ کھول کے سننے شروع کر دیے اور ایک بندے نے اپنے اس پہ کمپیوٹر پر میرا ٹویٹر ہینڈل کھولا اور اس پر نام لکھ کے ایک عدالتی شخصیت کا ٹویٹ سرچ کرنے شروع کر دیے اور پھر وہ دوسرا اس کو بتا رہا اچھا یہ والے کا اسکرین شاٹ لے لو, یہ والے کا اسکرین شاٹ لے لو. تو میں نے کہا آپ اب بلا کے مجھے ادھر بیٹھ کے میرے سامنے تیاری کر رہے ہیں, تو پھر مجھے نوٹس کس چیز کا بھیجا تھا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کس ویلاگ میں کیا بات کی ہوئی ہے یا میں نے مطلب پہلے انہوں نے سنے ہوئے نہیں تھے آپ کے ویلاگز کس بارے میں. اور پھر جب میں نے یہ کیا تو پھر انہوں نے مجھے ایک پیپر دیا اور کہا کہ اچھا آپ اپنے ڈیفینس میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیں. میں نے کہا کس چیز کے ڈیفینس میں, مجھے کوئی چیز بتائیں نا کہ میں اس کے ڈیفینس میں اسٹیٹمنٹ لکھوں گا. نہیں کچھ بھی لکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. دین میں نے جو اسٹیٹمنٹ لکھی وہ کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے اس میں لکھا کہ یہ میرے سامنے بھی چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں, ایف آئی اے کے لوگ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں, یہ ویگ کوسچنز کر رہے ہیں اور میں تمام ان باتوں کی تردید کرتا ہوں. یہ کہہ کے میں نے پکڑا دیا اور انہوں نے پڑھا 2 منٹ پھر دیکھ کے یہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ہم ویگ کوسچنز کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ یہی کر رہے ہیں. 2 مرتبہ آپ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے. ایک تو جس دن آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے obviously یہ نہیں اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا آپ کے حق میں, لیکن اس دن آپ پیش ہوئے دوبارہ اور پھر گرفتار کر لیا گیا. اور اس کو کیا وجہ بتائی تھی گرفتاری کی کہ کیا ایلیگیشن ایگزیکٹلی ہے, اس کو بھی نہیں بتایا؟ کچھ بھی نہیں مجھے بتایا گیا. میں گیا ہوں ایف آئی اے کے آفس, میں نے انہیں جا کے میرے کو سرنڈر کیا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آئیں جی بیٹھیں آج بات کرتے ہیں آپ سے. اور پھر آغاز اسی طرح کے ویگ کوسچن سے ہوا اور مجھے آئیڈیا تھا تو میں نے ان سے بار بار انسسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے اریسٹ کرنا ہے تو کائنڈلی میرے نیچے وکلا کو ان کو بتا دیجیے تاکہ وہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو کیسے پتا ہم نے آپ کو اریسٹ کرنا ہے. میں نے کہا مجھے آئیڈیا ہے نا, میں نے کہا صحافی ہوں یار اتنا تو میں چیک کر ہی سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ اس وقت کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی کہ آپ نے ججز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, ان کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں کی؟ نہیں کہ اس وقت پھر کہ آپ نے یہ فلاں ویلاگ میں جو یہ بات کی تھی, ایک ججز کے بارے میں انہوں نے صرف 2 سوالات کی, اس کے بعد کوئی اس طرف نہیں سوالات کیے. 2-3 مرتبہ جو آپ کا فزیکل ریمانڈ ہے اس میں عدالت جو ہے وہ توسیع کرتی رہی اور جو ایف آئی اے کی وہاں پہ پروسیکیوشن ٹیم تھی وہ یہ کہتی رہی کہ ہمیں گیجٹس چاہیے, ہمیں ان کے سورسز کا پتہ کرنا ہے. لیکن جب یہ 10 دن تک آپ ایک تو ایف آئی اے کے کسٹڈی میں تھے, 12 دن تک, وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا, ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ, اور کتنی مشکلات آپ کے لیے پیدا کرنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی؟ وہ ٹائم شہزاد بہت ہی ٹف تھا ایک لحاظ سے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی فزیکل ٹارچر کیا جاتا, بالکل نہیں تھا فزیکل ٹارچر, لیکن ایک مینٹل ٹارچر بہت زیادہ تھا. آپ سو نہیں پاتے, آپ کو ایک چھوٹا سا سیل ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں 10x12 کا روم تھا وہ, اس کے اندر آپ سوچئے نا 19 لوگ آ جائیں, 19 لوگ, واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے, اس آفس میں پانی نہیں آتا تھا, واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے اور اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ سیل بھی ایسے جو حوالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ واش روم ہی ہے. ایون کہ میں نے ایک دن جا کے ان کو کہا جو ایف آئی اے کے اہلکار گزرے تھے, تو میں نے کہا کہ یار پانی کیسے ادھر منگواؤ گا, تو وہ میرے جب سل کے قریب پہنچے تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ ایگزاسٹ تو چلاؤ. مطلب سوچیے نا کہ ان کو خود وہ ادھر سمیل برداشت, ڈیلیبریٹلی ایسی حالت میں رکھا گیا جس کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ توڑنے کی کوشش کریں آپ. بالکل عام آدمی obviously جو ایک نارمل ماحول میں رہتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل یہی کوشش تھی. وہ جان کے اس ماحول میں رکھا ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے کوئی اور واش روم یوز کروا دیں, اور ایک دن میں سن سکتا تھا کہ میں نے اہلکار کو بہت ریکویسٹ کی, انہوں نے جا کے اپنے ایک سینئر سے پوچھا, مجھے ان سینئر کی آواز آئی کہ وہ وہی واش روم یوز کرے گا.
توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نہیں ٹوٹے. آپ جتنی بھی پیشیوں میں آپ آئے آپ یہی کہتے رہے کہ میں اپنی سورسز بھی نہیں بتاؤں گا, میں گیجٹس جو ہے وہ سب چیزوں کو اون کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز کو, پھر کیا مزید اس کی ضرورت ہے. اور اڈیالہ جیل میں پھر آپ گئے, وہاں پہ بھی یہ اطلاعات آئی کہ آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا, جبکہ آئسولیشن میں تو یا بہت ہائی پروفائل قیدی ہو جیسے سیاسی یا کوئی خطرناک قیدی ہو ان کو رکھتے ہیں آئسولیشن میں, ادروائز تو ملزم کو آئسولیشن میں نہیں رکھتے. جی مجھے پہلی رات یہی ہوا میرے ساتھ, مجھے جا کے ایک سیل میں لے جایا گیا جو بالکل ایک جو قیدیوں کی بیرک تھی اس کے بیک سائڈ میں ایک جگہ تھی, وہاں پر اس کے ارد گرد 4 دیواری تھی بہت اونچی اونچی اور اس کے اوپر باب وائٹ لگی ہوئی تھی. وہاں پہ مجھے اندر لے جایا گیا, اندر لے جا کے ایک چھوٹا سا 8-10 مرلے کا پلاٹ تھا جس میں جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی. اس کے اینڈ پہ ایک آئسولیشن میں ایک چھوٹا سا سیل تھا جس میں مجھے بھیجا گیا اندر, اور وہاں پر ڈال کے مجھے لاک کر کے چلے گئے. نہ وہاں پر کوئی پولیس والا تھا, نہ کوئی انسان, نہ کچھ تھا, اور میرے سیل میں کمبل بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سردی تھی. تو مجھے تھوڑی دیر بعد بڑی شدید سردی لگنے لگ گئی, تو میں نے وہ اس سے بوتل سے بجانا شروع کر دیا سلاخوں کو کہ کوئی آئے سنے. پھر میں نے آوازیں دی بہت, کوئی نہیں آیا. اور پھر ان ایک آئے, مجھے بہت دیر گئے فیل ہوا کہ کوئی باہر واک کر رہا ہے, تو میں نے دیکھا تو ایک پولیس والے مجھے دور نظر آئے. میں نے آوازیں دی, وہ آئے. وہ جب گئے اور وہ ایک لے کے آئے فرسٹ ایڈ والا باکس کسی کو ساتھ, تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کے سیل کی تو ہمارے پاس چابی نہیں ہے, اب ہم آپ کو چیک کیسے کریں. تو وہ مجھے ادھر سے دور سے گولی پھینک کے یہ کھا لو. میں نے کہا کس چیز کی گولی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کو ریلیکس کر دے گی. میں نے کہا بھائی میں یوں بلائنڈلی کوئی گولی نہیں کھا سکتا. اور نیکسٹ مارننگ جب مجھے لے جایا گیا, چیک کیا گیا, تو مجھے 102 بخار تھا. اور پھر جو دوسری چیز تھی, وہاں پر آپ کو ریڈنگ مٹیریل نہیں دیتے, اخباریں بکس نہیں مجھے آنے دی جاتی تھیں. لٹرلی شہزاد صاحب میں ٹوتھ پیسٹ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ پڑھتا رہتا تھا ٹائم گزارنے کے لیے, کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو. مقصد یہ تھا کہ مینٹل ٹارچر کیا جائے اور اتنی مشکلات پیدا کی جائے کہ وقت نہ گزارا جائے نا. جی تو پہلی رات تو بہت ہی عجیب و غریب گزری تھی. پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ لائک باقی قیدی جیل کے اندر گھوم سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک مخصوص احاطہ میں محدود کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اندر آ کے مجھ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو میں پھر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا. وہ جنگلی گھاس کے اوپر اگر کوئی شہد کی مکھی کسی پھول کے اوپر آ جاتی تھی تو اس کو فالو کرتا رہتا تھا کہ ٹائم گزارنا ہے. یہ جو آپ کے اوپر جو چارجز لگائے تھے بڑے سیریس قسم کے چارجز تھے کہ دہشت گردی کی تشہیر کرنا, سائبر ٹیررزم کے آپ کے اوپر الزامات لگے. اور سپریم کورٹ میں بھی جب سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ غلط قسم کے الزامات ہیں, اور چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ الزامات کیوں لگے اس پر. تو اس حوالے سے کوئی آپ سے تفتیش کی گئی کہ جو ریلیونٹ شکیں انہوں نے لگائی تھی یا ارریلیونٹ شکیں جو لگائی تھی پیکا کی, اس پہ کوئی تفتیش ہوئی کہ کیا کرتے رہے آپ اپنے ویلا ہاؤس میں؟ نہیں, بالکل ایسا کچھ نہیں پوچھا. اس میں یہ کہتے رہے کہ دیکھیں وہ فلانے ایک بزنس مین ہے جن کا پچھلے دنوں وہ سپریم کورٹ میں کیس ان کے خلاف گیا تھا فیصلہ, سنا وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا یار میرے بینک اکاؤنٹ سب میں آپ کو دے چکا ہوں, ان کو آڈٹ کر لیں, دیکھ لیں میرے کون سے پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. جب ہم نے آپ جب کسٹڈی میں تھے تو ہم نے آپ کے جو وکلا ہیں ایمان مزاری اور ہادی, ان سے جب رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بھی آ کے یہ کہا تھا, انفیکٹ انہوں نے ایک ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ اصل سے جو سوال ہو رہے ہیں وہ دوسرے اداروں کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. وہ میں نے آپ کو بتایا نا, پہلے دن 2-3 سوال عدلیہ کے بارے میں ہوئے, اس کے بعد تفتیش کا رخ بالکل مڑ گیا اور وہ کہیں اور ہی جانے لگ گئے سوالات. کچھ اور شخصیات کے بارے میں سوالات شروع ہو گئے اور مجھ سے پوچھا جانے لگ گیا کہ آپ کا سورس کیا ان کے دفتر میں تھا, کہاں پر تھا. میں نے کہا بھائی میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیا تھا آپ کا سورس, اپنی ڈیوائس دیں. میں کہتا تھا نہیں بھائی میں یہ نہیں بتا سکتا. ایک صحافی کی ساری عمر کی کمائی اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے سورس ہوتے ہیں, پیسہ صحافی کی کمائی ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہتا تھا کہ یار آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کر سکتا. تو وہ اسی کے اوپر انسسٹ کرتے رہتے تھے اور کچھ نہیں تھا. جب آپ نے یہ اون کر لیا تھا کہ یہ ویڈیوز میری ہیں, اس کے باوجود وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ اپنے سورسز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کریں, تو کسی پوائنٹ پہ یہ لگ رہا تھا اسد کہ یہ معاملہ اور زیادہ لمبا جائے گا, بیل ملنا مشکل ہو جائے گی, اور جس قسم کے چارجز لگائیں اس پہ ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے. معاملہ تو ابھی کیس تو ختم نہیں ہوا ہے آپ کا, جو آپ کی ٹیم اس وقت ٹرائی کر رہی ہے, معاملہ آپ کا عدالت میں ہے, لیکن لگ رہا تھا کہ جس موڈ میں ہے وہ شاید بیل وغیرہ ملنا مشکل ہو جائے گی. وہ بالکل اس کا اظہار کرتے تھے میرے سامنے یہ لوگ, اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے ایف آئی والے کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سکون سے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے آپ کا ریمانڈ, تو ہم نے اسی دوران میں آپ کا چالان سبمٹ کر دینا اور اس چالان کے دوران ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور کیونکہ
ट्रायल के दौरान बेल नहीं मिलती होती और आपका केस बहुत सीधा साधा है, आपने अपना सब कुछ ऑन किया और आप कहते हैं मैं इस पर कायम हूँ, तो 3-4 पेशियाँ होंगी, आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, आप अंदर हैं। मैं कहता था ठीक है। तो उस वक्त मुझे सच्ची बात है, मुझे लगता था कि मुझे ये मोस्ट लाइकली सजा होने जा रही है। क्योंकि पूरी रीडिंग क्या थी, क्या वजह क्या थी फिर पकड़ने की? जब सवाल नहीं हो रहे, रेलिवेंट शिकें नहीं लगाई जा रही, तो मकसद क्या था पकड़ने का? फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे? मुझे ये लगता था कि एक तो ये था कि मुझे किसी तरह उस जगह पर लाया जाए कि जहां पर मैं खुद निगोशिएशन का आगाज करूं। क्यों लाया जाए? इसलिए लाया जाए कि मैं वो बातें करता हूं जो अब इस मुल्क में शायद नहीं की जा सकती। तो वो था कि इसको किसी तरह उस ऑर्बिट में लाया जाए कि जहां पर ये कहे निगोशिएशन करे और फिर इससे कुछ रायत मिलवा के, तो और अगर ये नहीं करता तो फिर ठीक है, सजा दिलवाई जाए। असद, हमने देखा कि 2-3 मरतबा जब आप अदालत में पेश हुए और एफआई आपको लेके जा रही थी, तो 2-3 मरतबा आपने वहां पे ये कहा कि आपका जो अरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर आती है। ये आपने क्यों कहा? देखिए, एक तो शहजाद साहब बात ये थी कि जब ये जीआईटी बनी थी तो मुझे आइडिया था कि ये क्यों बनी थी। 2 सहाफ़ी इसके गवाह हैं जिनको मैंने जाके बताया था कि आई एम द टारगेट। मैंने उनको उस वक्त बता दिया था जब जीआईटी बने हुए अभी शायद 3रा दिन था। फिर दूसरी चीज़ कि जब ये मामला उठा पहली दफ़ा कोर्ट में, जब हम सहाफ़ियों के नाम आए, पहली दफ़ा तकरीबन 35 सहाफ़ियों को नोटिस किए थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था, वो उसी दिन इस जीआईटी को कालेदम करार दे सकते थे। उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमें उल्टा कहा कि ज़िया दौर में कोड़े लगते रहे हैं, आपको तो सिर्फ नोटिस आए हैं और आप लोग इतना शोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई, यानी कि 4 मार्च को वो समात दोबारा मुकर्रर होनी थी, और उससे पहले 20 को दोबारा नोटिस आता है। इतना लंबा डिले क्यों किया गया उस समात के मुकर्रर करने में? यानी कि मौका दिया गया कि वहाँ से हमें नोटिस दोबारा आए, और फिर 4 तारीख को भी समात मुकर्रर ना की गई। मैं गिरफ्तार हो चुका था। वो समात अगले हफ्ते तक मजीद लटकाई गई। एक दरख्तों का सो मोटो लिया गया, ठीक है, लेकिन एक सहाफ़ी जिस पे आप बाद में मानते भी हैं कि इस पर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो गलत हैं, ठीक है, उसकी बूढ़ी माँ अदालतों में धक्के खा रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है। मेरी माँ की जितनी सेहत गिरी है, तो आपको नहीं एहसास था कि ये क्या हो रहा है और आपके नाम पर हो रहा है? तो वो मैं उस वजह से कहता था कि लाइक ये आपके नाम पर हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस बुनियाद पे कहता था कि थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब।